قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کا باجمال نماز ظہر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند منٹ کی بات ہوگی، اللہ تعالی ہم سب بیان کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا ایک مقام تلاوت کیا ہے. اللہ تعالی مومنوں سے مخاطب ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے تلاش کرنا ہے؟ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الرد علی البکر میں لکھتے ہیں: یحب ربنا تبارک و تعالی ان نتوسل الیہ فی الایمان والتوحید والعمل الصالح. ہمارا بلند و بالا رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں، اس کا قرب تلاش کریں. فی الایمان، ایمان کے ذریعے، والتوحید، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذریعے اس اللہ کے قریب ہوں، والعمل الصالح، اور نیک اعمال کے ذریعے ہم اپنے بلند و بالا رب کا قرب تلاش کر سکتے ہیں. اب نیک اعمال ہیں کیا؟ نیک اعمال کی اہمیت کیا ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں امام مسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں: انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وضع المؤمن فی قبر، جب ایک بندہ مومن کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اس کے سارے اپنے چاہنے والے رشتہ دار، دوست، احباب، جان سے زیادہ پیار کرنے والے سب احباب اب اس کو اکیلے منو پٹی کے نیچے لٹا کر کے دفن کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں. نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وضع القبر، وضع الرجل فی قبر، انسان اپنی قبر میں لیٹا ہے. اب اس کا حساب و کتاب مرحلہ شروع ہونے والا ہے. اب سوال کرنے والے آئیں گے، وجاءانی یسألانی، اس سے سوال کریں گے، اس کے دین کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کریں گے. فَإِذَا هُوَ، اچانک یہ قبر میں لیٹنے والا انسان اپنی قبر میں فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ بِأَحْسَنِ صُورَةٍ، ایک بڑے خوبصورت نوجوان کو اپنی قبر میں دیکھتا ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے. اپنی قبر میں لیٹا ہوا ایک کونے میں اچانک ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھتا ہے. بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑی پیاری عمدہ نفاست بھری لباس اور پوشاک پہنا ہوا ہے. یہ قبر میں لیٹا ہوا مومن اچانک حیران ہو کے پوچھتا ہے: من انت ایھا الرجل، کہ اللہ کے بندے تیری شکل بڑی خوبصورت ہے، تیرا لباس بڑا خوبصورت ہے، تیری بلاغت بڑی شاندار ہے. من انت ایھا الرجل، تو میری قبر میں کیا کر رہا ہے؟ تیرا میری قبر میں کیا کام ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کائنات جواب دیتے ہیں: وہ خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں زبان حال سے بول کے بتلاتا ہے: انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نے دنیا میں مجھے اختیار کیے رکھا، آج اللہ نے تیرے نیک عمل کو خوبصورت شکل، خوبصورت لباس عطا کر کے مجھے قبر میں تیرا ساتھی بنا دیا. میں بچاؤں گا تجھے قبر کی بھولنا کی قبر کی وحشت سے.
انسان کا کیا جانے والا نیک عمل اعمال صالحہ انسان کی قبر میں اس کے ساتھی بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی سنن ترمذی میں امام ترمذی نبی علیہ السلام کی 3 حدیثیں نقل کرتے ہیں، 3233 34 اور 35، اور تینوں حدیثوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، ذرا الفاظ تبدیل ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، معاذ کہتے ہیں نبی کے صحابی، احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداة من الصبح، کہتے ہیں ایک دن ہم مسجد النبوی شریف کے صحن سے بیٹھ کے صبح کی نماز کی جماعت کا انتظار کرتے، احتبس عنا رسول اللہ، بڑا انتظار کیا، اللہ کے پیغمبر حجرہ عائشہ سے تشریف نہیں لائے، حتی کدنا نتراءى عین الشمس، معاذ بن جبل کہتے ہیں ہم نے اتنا انتظار کیا کدنا ہمیں محسوس ہونے لگا عین الشمس، آج سورج نکل آئے گا، سرور کائنات اپنے حجرہ سے باہر نکلا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَرَجَ سَرِيعًا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے کا دروازہ کھلتا ہے، آپ بڑی تیزی سے اپنے حجرہ سے باہر آتے ہیں اور اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے اپنے صحابہ کو جماعت میں لاتے ہیں۔ رسول کی بسملہ مختصر نماز کے بعد نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر دعا، اپنا چہرہ اپنے ساتھیوں کی طرف پھیر دیا اور فرمایا علی مصاحب، اپنی صفوں میں بیٹھے رہو، انی اعلمکم ساحدثکم، میں تم کو بتاؤں گا کہ آج میں اتنا لیٹ کیوں ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی بات کرتے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھاتے اور پھر اپنے صحابہ سے پوچھتے اے میرے صحابہ بتائیے آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابی خواب بیان کرتے، رسول کائنات خواب کی تعبیر بیان کروایا کرتے۔ آج ہمارے ہیں اب محدثکم، میں آج تمہیں بتلاؤں گا ایو شیء حبسنی، کس چیز نے مجھے اتنا لیٹ کر دیا، میں کیوں لیٹ ہوں؟ صحابہ اکرام صالح تم جوش ہو کر کے بیٹھ گئے، اللہ کے پیغمبر بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں انی قمت من اللیل، میں رات کو بیدار ہوا تھا تہجد کے ٹائم، فطہرت، میں نے طہارت حاصل کی، میں صبح کی جو صبح صادق ہے فجر کے تہجد کے ٹائم میں بیدار ہوا تھا، میں نے طہارت حاصل کی تھی اور میں تہجد کی نماز ادا کرتا تھا۔ فَإِذَا أَنَا أُصَلِّي، میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد نصیب فرمائے۔ بعد الفریضہ، فردوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ نماز عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عطا توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں تہجد کی نماز میں پڑھ رہا تھا، فَنَعَسْتُ فِي الصَّلَاةِ، قرآن نماز میں اونگنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کائنات اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے اونگ آنا شروع ہو گئی، میں نماز میں اونگنا شروع ہو گیا۔ فَاسْتَقْبَلْنِي، نماز پڑھنا میرے لیے کوچر بنا دیا، بڑا مشکل ہو گیا نماز پڑھنا۔ قدیم تو اس وقت اتنا اونگ رہا تھا حتیٰ کہ میری آنکھ نماز میں نہ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، یہاں آنکھ لگتی ہے وہاں بڑا عجیب منظر آنکھوں کے سامنے کہتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، جیسے میری آنکھ لگی، جیسے میں نیند کی حالت میں گیا، میرا خواب شروع ہو گیا، میں اپنے اللہ بلند والا رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی احسن اور بڑی پیاری شکل و صورت میں لے فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي، میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ میرے سامنے ہیں اور رب مجھے فرماتا ہے یا محمد صلی
اللہ فرماتے ہیں یا محمد قلت لبیک ربی، میں کہتا ہوں اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ سامنے ملأ الاعلیٰ فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، یہ بڑے مقدس، بڑے بزرگ اور بڑے عظمت والے فرشتوں کی یہ جماعت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، فیما یختصم، یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کان لگایا، فرشتے مجھے نظر آ رہے تھے، ملأ الاعلیٰ فرشتے، عام فرشتوں سے ہٹ کر درجے والے بلند مقام والے فرشتے مجھے نظر آئے۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا، بحث کرتے ہوئے دیکھا، ان کی گفتگو شریف کو میں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں، کیا تکرار ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دوسری مرتبہ مخاطب کیا اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ نورانی فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قال ثلاثا، نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ نے 3 مرتبہ مجھ سے سوال کیا، مجھے فرشتے نظر آ رہے تھے، باتیں نکل رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کس موضوع پر بحث ہو رہی ہے۔ جب تیسری مرتبہ میں نے کہا لا ادری، اللہ مجھے پتا نہیں، فاذا هو وضع يده بين كتفي، نبی کائنات فرماتے ہیں، امام ترمذی بیان کرتے ہیں 3 حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت والی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلی مبارک ہے، کس طرح ہے کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی مثال بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت درد اناملہ بین ثدیی، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میری مہر نبوت والی جگہ پر رکھا، میں نے اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کے کوڑوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے پر محسوس کیا۔ اللہ اکبر، فتجلی کل شیء، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، میرے لیے وہ مسئلہ واضح فعرفت، اب مجھے سمجھ آ گئی فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ اللہ کے نورانی فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا جھگڑا ہو رہا ہے، کیا گفتگو شدید ہو رہی ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ نے مخاطب کیا یا محمد قلت لبیک، میں نے کہا اللہ بتلائیے، اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، سوال وہی ہے کہ فرشتے آپس میں کس بات پر بحث کر رہے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، نبی کائنات فرماتے ہیں اب مجھے سمجھ آنا شروع۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فی الکفارات، اے اللہ تیرے نورانی فرشتے ان اعمال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اگر تیرے بندے نبی محمد کی امت اگر ان اعمال کو اختیار کرے، اللہ ان اعمال کی وجہ سے اپنے بندے کے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ ان اعمال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جب یہ کائنات سے اللہ تعالیٰ کو بتائیے وہ اعمال کون سے، اللہ بھی جانتا ہے، نبی کائنات کو بھی وحی آتی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے، درس و تدریس کے لیے کیا جاتا ہے۔ نبی کائنات فرشتوں سے سن کے اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہیں اللہ اعمال صالحہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اگر تیرے بندے یہ اعمال اختیار کریں گے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام جو نبی کائنات نے خواب میں فرشتوں کی سبحان سے سنا، فرشتے کہہ رہے تھے مشی الاقدام الی الجماعات، سب سے پہلا کام جس پر اللہ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف چل کے مشی الاقدام الی الجماعات، کثرت کے ساتھ مسجدوں کا رخ کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسا شاندار عمل ہے۔ اللہ کے نورانی فرشتے اس عمل کے بارے میں بحث کرتے ہیں، گفت و شریک کرتے ہیں۔
اللہ ان مسجدوں کی طرف چل کے آنے والے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ صحیح بخاری مسلم میں روایت، بشر المشاکین بشر المشاکین بالجنن بنور الدار یوم القیامہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان رات کے اندھیروں میں چل کے مسجد کی طرف آنے والے لوگوں کو بشارت دے دیجیے کہ صبح کا اندھیرا، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے والے، اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑنے والے اور عشاء کے ٹائم اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ کو آباد کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ اللہ کے پیغمبر کس بات کی خوشخبری فرمایا؟ بنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دن کو مکمل نور بناتے ہیں۔ دوسرا نبی کائنات فرماتے ہیں والجلوس فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ جائے۔ ہماری مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب نے ابھی دوسرا سلام مکمل پھیرا نہیں ہوتا، آدھے سے زیادہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے سنا، فرشتے کہہ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر چند منٹ کے لیے، چند گھڑی کے لیے بیٹھ جانا، یہ اتنا محبوب عمل ہے رب کائنات کو۔ اللہ اس عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے بندے کو ثواب کو دیتا ہی دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی دیتا ہے۔ نبی کائنات کی حدیث کی دوسری روایت ہے من توضأ، جس نے وضو کیا فاحسن الوضوء، بڑا اچھا عمدہ وضو کیا، لا يريد الا الصلاة، پھر وہ گھر سے نکلتا صرف مسجد کا ارادہ ہے، لا ينهض الا بالصلاة، نماز کے علاوہ کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان ہے، ہمارے لیے قرآن ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَإِذَا أَتَى الْمَسْجِدِ، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، ابھی اذان کو 10 منٹ پڑے تھے، ابھی جماعت کو 15 منٹ پڑے تھے، ابھی اس میں طہارت حاصل کرنی تھی، یہ 10 15 20 منٹ پہلے آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان ہے أَتَى الْمَسْجِدِ، مسجد میں داخل ہوا، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، اس کے نماز کا اجر ابھی سے شروع ہو چکا۔ مَا كَانَ الصَّلَاةُ تَحْبِسُ، اگرچہ نماز ایک گھنٹے بعد یعنی پیغمبر فرماتے ہیں والملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی، اللہ کے نورانی فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو نماز فرض کو ادا کرنے کے بعد فی مجلسہ الذی صلی، اسی جگہ پر جہاں سجدہ کیا ہے، جہاں قیام کیا ہے، جہاں اپنی جمیل نیاز کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے چھپایا ہے، رکوع کیا ہے، رب کے سامنے گڑایا ہے، اسی جگہ پر بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نورانی فرشتے اتر آتے ہیں۔ نبی کی زبان ہے، محمد رسول اللہ کی گارنٹی ہے، نورانی فرشتے اترتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، زبان سے جملے نکلتے ہیں، نبی کائنات پر وحی آتی ہے اللہم اغفر لنا، اے اللہ اس بندے کو معاف کر۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لنا، اللہ اس نماز پڑھنے والے کو معاف کر، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم کر، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر۔ نبی کائنات فرماتے ہیں یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنی جس کو توفیق ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کے مسجد کو آباد کر رہا ہے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں رحمت کر رہے ہیں۔ جب تک یہ بندہ اپنے کسی ساتھی کو تکلیف نہ پہنچائے، جب تک معلوم یحدث، نبی کائنات کے الفاظ، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ من غدا الى المسجد او راحا، صبح کے ٹائم مسجدوں میں آنے والے، شام کے ٹائم مسجدوں کو آباد کرنے والے، اعد اللہ لهم نزلا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے ان مہمانوں کے لیے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے والے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی دکان کو چھوڑ کے، اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کے، یہ میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے مسجد کی زینت بنے ہیں۔ اللہ کا گھر، یہ مسجد بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں آنے والا
ضیوف الرحمن رب کے مہمان ہوا کرتے ہیں. اللہ ہر وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ مسجد میں بیٹھنے والے، یہ میرے گھر میں آنے والے، یہ ضیوف الرحمن ہیں، یہ رحمان کے مہمان ہیں. جاؤ جنت کے دسترخوان ان مہمانوں کے لیے سجا دو. نبی کائنات سارا معاملہ بیان کرتے ہیں. تیسرا عمل تکمیل الوضو، وضو کو مکمل کرنا. عدل کریہات، ناپسندیدہ اوقات. آج سردی آ رہی ہے، آج کل سردیوں میں انسان اپنا ٹوٹل پورا کرتا ہے، وضو میں ٹوٹل پورا کرتا ہے. نبی کائنات فرماتے ہیں ناپسندیدہ اوقات میں شدید سردی کی حالت میں وضو کو اچھا کر، عمدہ کر، شاندار کر، سنت کے مطابق کر. اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کی وجہ سے جہاں تجھے گناہوں سے پاک کرے گا وہاں تیرے ساتھ کا گناہوں کو مٹا دے گا. نبی کائنات فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سارے انبیاء کی امتوں میں سے میں اپنے امت کی پہچان جانتا ہوں. صحابہ کرام حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اللہ کے 1,00,000 سے متجاوز انبیاء کی امتیں اور کھربوں اربوں انسانوں کا مجمع جمع غفیر، آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. نبی کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ اگر کہیں بالکل سیاہ رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں اور ان میں ایک ایسا گھوڑا ہو جس کے 5 کلیاں سفید ہوں، جس کے سر میں سفیدی ہو، جس کی ٹانگوں میں سفیدی ہو، تو بتائیے کیا ان سیاہ رنگ کے گھوڑوں میں تم اس سفید کلیان والے چمکتے ہوئے گھوڑوں کو ڈھونڈ لو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہاں ڈھونڈ لیں گے. اللہ کی پیغمبر فرماتے ہیں یکفی امتی یوم القیامہ چہرہ چمک رہا ہوگا. مجھے پتا ہوگا یہ میرا امتی ہے جن کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے. میں بلا بلا کر آواز دے دے کر اپنے ہاتھوں سے روزے روز انجام دے دوں. لا يحافظ على الوضوء الا هو. وضو پر محافظت تو صرف مومن کرتا ہے. حضرت عثمان ذوالنورین ان کا غلام بتاتا ہے ایک دفعہ حضرت عثمان نے پانی کا ایک پتھر منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، کرلی کی، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اسی جگہ پر مسکرایا. اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں الا تسألونی ای شیء اضحکنی، اے میرے ساتھیوں میں وضو کرنے کے بعد مسکرایا ہوں، تم نے سوال نہیں کیا میں کیوں مسکرایا؟ آپ کے ساتھی کہتے ہیں یا امیر المؤمنین بتائیے آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. آپ کسی جگہ پر آئے تھے، آپ نے وضو فرمایا تھا، وضو کے بعد آپ مسکرائے تھے، میں بھی موجود تھا. آپ نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ میں مسکرایا ہوں، تم نے مسکرانے کا سبب مجھ سے پوچھا نہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کائنات سے پوچھا ایو شیء اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ کو کس چیز نے مسکرانے پر مجبور کیا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں یہی سوال میں نے نبی سے کیا تھا. حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جعل، جب انسان وضو کے لیے برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو والے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور اسی پانی سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے. حتی اللہ عنہ، اللہ تعالی اس وضو کے پانی کی برکت سے اس کے چہرے کے سارے گناہ کو دھوتا ہے اور پھر اس وضو کے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے. نبی کائنات فرماتے جا رہے ہیں وضو سے ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے. وضو والے پانی سے چہرہ دھلا، چہرے کے گناہ معاف ہو گئے. وضو والے پانی سے سر کا مسح ہوا، سر کے گناہ معاف ہو گئے. وضو والا پانی بازوؤں پر پہنچا، بازوؤں کے گناہ معاف ہو گئے. حضرت عثمان فرماتے ہیں
کرتے ہو اللہ وضو کے ساتھ تمہارے پاؤں کے گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جاتا ہے۔ وضو کو مکمل کیجیے، وضو کو عمدہ کیجیے، وضو کو شاندار کیجیے۔ میں ایک منٹ میں آپ کو وضو کا مصنوع طریقہ بھی بتایا دیتا ہوں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوشش کیا کریں مسواک کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب بھائیوں کو مسواک کی توفیق دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لولا امرت، اگر مجھے فرض ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں مسواک اپنی امت پر لازم تھا۔ مسواک کرنے کی کوشش کیا کریں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے اور دائیں طرف سے وضو شروع کریں، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے دھویں، خلیل بین اصابع، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان لال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اچھی طرح خراب کریں، اپنے ہاتھوں کو اپنے اچھی طرح دھو کر کے کرلی کریں، اور پھر اس کے بعد ہے ناک میں پانی چڑھانا، جو کہ اکثر بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایسے چلو لیا اور ایسے ناک کو لگایا، ہاتھ نیچے کر دیا۔ پیارے بھائیوں کتنی فضیلتیں ہیں، یہ جتنے فضیلتیں اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہیں یہ صرف مسنون وضو ہے۔ اگر آپ کا وضو مسنون نہیں ہے تو آپ فضیلت لینے کی اہل نہیں۔ ناک میں پانی چڑھائیے، وَاسْتَنْشِقْ اسْتَنْشَقَ يَسْتَنْشِقُ اسْتِنْشَاقَ، اللہ کے پیغمبر استنشاق کیا کرتے تھے۔ استنشاق کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں پانی لے کر کے ناک کی ہوا کے ساتھ پانی کو اوپر پھینچے۔ فرمایا بِلَا أَن تَكُونَ صَائِمًا فَبَالِغْ فِي الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے پر مبالغہ کر، سوائے کہ روزے سے۔ اگر روزے کی حالت ہے تو پھر پانی اوپر جائے گا، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو استنشاق کر، مبالغہ کر، ناک میں پانی چڑھا، ہر یستنثر، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر اس کو چھاڑ۔ یہ ہے سنت کے مطابق، پہلے ناک میں پانی چڑھا، اوپر کھینچ اور پھر اس کو واپس چھاڑ، اس طرح تیرا ناک سے پھر تو یہ ساری فضیلتیں لینے کا اہل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چہرے کو چمتا ہے، پھر اپنے چہرے کو دھو، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک چہرہ جاتا ہے، یہاں سے سارا چہرہ مکمل اچھی طرح جو وضو والے اعضاء ہیں، کوئی ذرہ برابر بھی وضو والے اعضاء میں سے حصہ خشک نہ ہے۔ جلدی بھی صحابہ کرام کو جنگ کا موقع تھا، پاؤں دھو رہے تھے، کچھ صحابہ کرام کے پاؤں کی ایڑییں مبارک خشک رہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، فوراً اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، ان خشک ایڑیوں کے لیے اللہ نے جہنم میں فیل کا عذاب تیار کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ پانی کم تھا یا جلدی تھی، سفر کی حالت تھی، فوراً بتلایا، فوراً حکم دیا اگر وضو والے اعضاء کو جہاں پانی پہنچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چمکا دے گا، وہاں اگر ہم نے پانی نہ پہنچایا تو اللہ نے جہنم کا فیل عذاب تیار کیا۔ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنی کہنیوں کو، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسا کر، سر کے مسے کا طریقہ رسول کائنات کی حدیث میں مفصل، اپنے ہاتھوں کو یوں ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو فبدأ بمقدم رأسه، اللہ کے پیغمبر اپنی پیشانی کے بالوں سے شروع ہوتے حتی قفاہ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے جاتے، ثم یرجع، پھر اپنے ہاتھوں کو لٹا کر الی ما بدأ به، اپنے ہاتھوں کو انہی جگہ پر واپس مکمل اپنے ہاتھوں کو ملا کے اپنے پورے سر کا مسا کر، یہ ہے سنت کے مطابق مسا۔ پھر اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر کے جیسے جیسے لائنیں بنی ہیں ان میں گھما، پھر انگوٹھے کے ساتھ اپنے کان کی پچھلی طرف کا خلال کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اپنے پاؤں کو دھو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری روایت رسول کائنات اپنے صحابہ کو اپنا خواب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھتا جا رہا تھا اور میں بتاتا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا میرے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ جب یہ کائنات فرماتے ہیں کہ درجات، یہ درجات ان اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کو اگر بندے اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیتے ہیں۔
وہ اعمال کون سے تھے؟ لان الکلام، نرم گفتگو. 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. 5 منٹ سے نبی کائنات فرماتے ہیں کہ لان الکلام، زبان اچھی اور عمدہ استعمال کرنا، کہ تیری زبان سے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو. جھوٹ، دجل، مکر، فریب، کسی کو گالی اور کسی کے اوپر تہمت، الزام کو دور کی بات نبی کائنات فرماتے ہیں الان الکلام، اپنی کلام میں، اپنی بات میں، اپنی زبان میں نرمی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے درجات کو بلند کر دے. میرے محترم بھائیو، اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو صاف. اگر دلوں کے اندر عداوت بھری ہے، اگر دلوں میں دشمنی بھری ہے، اگر دلوں میں بھائیوں کے لیے حسد بھرا ہے، بغض بھرا ہے، کینہ بھرا ہے، تو بھائیوں یاد رکھیے ہماری بڑی ہوئی باتیں ہمارے کسی کا. ایک آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحابہ کرام کا جم کا لگا ہے. نبی کائنات کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا رجل، جو انسان اب ہماری مجلس میں داخل ہوگا فهو من الجنہ، وہ زمین پر چلتا پھرتا رب کا جنتی انسان. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رسول کائنات کی زبان سے جنت کی ضمانت سنی، ہم نے اپنے چہروں کو، اپنی گردنوں کو بلند کر لیا کہ دیکھیے تو صحیح کون خوش نصیب ہماری مجلس میں داخل ہوتا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں، ایک صحابی آ رہا ہے، انصاری صحابی ہے، نام ہے سعد بن معاذ. داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہاتھوں میں چوٹیاں پکڑی ہوئی، اور آ کر کے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں بڑا مشکل ہے کہ کیسا شاندار، کیسا عظیم انسان ہے. نبی کائنات نے فرمایا یہ جو آ رہا ہے یہ دنیا پر چلتا پھرتا جنتی انسان، نبی کی نبوت والی زبان ہے. انس کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، نبی کائنات اسی مجلس میں آئے، آپ نے فرمایا اب جو شخص داخل ہوگا وہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے. انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہی انصاری صحابی ہاتھوں میں چٹکیاں اٹھا، داڑھی سے وضو کے قطرات کر رہے، نبی کی مجلس میں داخل ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تیسرا دن ہوتا ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا آج جو ہماری مجلس میں آپ داخل ہوگا وہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے. صحابی کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، ہماری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی. وہی صحابی انصاری سعد بن معاذ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جب وہ چلا گیا میں چپکے سے اس کے گھر کے پیچھے گیا اور میں نے جا کر کے اس کے کہا اللہ کے بندے میرا میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے 3 دن میں اپنے والد کے گھر میں جاؤں گا، مجھے اپنا مہمان بنا. اس نے کہا آؤ اللہ کے بندے مہمان بنا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص 3 دن اس صحابی کے گھر رہے، راتوں کو سو نہیں پاتے. مقصد کیا تھا کہ دیکھیں تلاش کروں کیا عمل ہے، کیا کام ہے. سرور کائنات جنت کی بشارت دیتے ہیں. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 بار اللہ کے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. 3 دن گزر گئے، کوئی عمل ہاتھ میں نہ آیا. اب کہنے لگے کہ اللہ کے بندے سعد بن مالک میرا میرے والد سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے تیرے لیے جنت کی بشارت سن کے تیرے گھر میں آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر کے، تیرے اعمال کو دیکھ کر کے وہ عمل میں بھی اختیار کروں. میرے لیے بھی اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جنت کی ضمانت ہے. وہ شخص کہتا ہے اللہ کے بندے مجھے نہیں پتا تھا تو اس لیے آیا تھا، تو نے مجھے دیکھ لیا تھا، میرے اعمال وہی ہیں جو تیرے ساتھ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جتنی نماز میں پڑھتا تھا اتنی نماز وہ پڑھتا تھا، جتنی تلاوت میں پڑھتا تھا اتنی تلاوت وہ کرتا تھا. کوئی اتنا خاص بڑا عمدہ اچھا شاندار کہ جس کو میں بنیاد بنا کر کہہ سکوں کہ اس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص واپس اپنے گھر کو جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بلاتا ہے واپس ادھر آئیے. ایک عمل ایسا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو جنت کی بشارت دی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص طرف کے فرمانے لگے وہی عمل کو بتا، وہی تو پوچھنے آیا. تو بتانے لگے عندما آتی علی الفراش، جب میں اپنے بستر پر آتا ہوں میرے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی دشمنی. میں جب بستر پر سوتا ہوں اللہ کی ساری مخلوق کو معاف کر کے سوتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں اے میرے ساتھی یہی تو وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ
پیارے محمد آپ کو جنت کی بشارت دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو کتاب و سنت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔